اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سے۔ اگر اسے آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں تو آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون واخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ سورہ آل اعراف کی آیات مبارکہ 201 اور 202 کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کج روی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ تفسیر بیان کی جاتی ہے، اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ اور ہدایت و اصلاح کی حکمت کے چند اہم نکات بتائے گئے ہیں، اور مقصود صرف حضور ہی کو تعلیم دینا نہیں ہے بلکہ حضور کے ذریعہ سے ان سب لوگوں کو یہی حکمت سکھانا ہے جو حضور کے قائم مقام بن کر دنیا کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اٹھیں، اور ان نکات کو سلسلہ وار دیکھنا چاہیے۔ نمبر 1، داعی حق کے لیے جو صفات سب سے زیادہ ضروری ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے نرم خو، متحمل اور عالی ظرف ہونا چاہیے۔ اس کو اپنے ساتھیوں کے لیے شفیق، عامت الناس کے لیے رحیم اور اپنے مخالفوں کے لیے حلیم ہونا چاہیے۔ اس کو اپنے رفقاء کی کمزوریوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے اور اپنے مخالفین کی سختیوں کو بھی۔ اسے شدید سے شدید اشتعال انگیز مواقع پر بھی اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے۔ نہایت ناگوار باتوں کو بھی عالی ظرفی کے ساتھ ٹال دینا چاہیے۔ مخالفوں کی طرف سے کیسی ہی سخت کلامی، بہتان تراشی، اظہار ثانی اور شریرانہ مزاحمت کا اظہار ہو، اس کو درگزر ہی سے کام لینا چاہیے۔ سخت گیری اور درست ہوئی تلخ گفتاری اور منتقمانہ اشتعال طبع اس کام کے لیے زہر کا حکم رکھتا ہے، اور اس سے کام بگڑتا ہے، بنتا نہیں ہے۔ اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ غضب اور رضا دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کہوں۔ جو مجھ سے کٹے ہیں اس سے جڑوں، جو مجھے میرے حق سے محروم کرے میں اسے اس کا حق دوں، جو میرے ساتھ ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ اور اسی چیز کی ہدایت آپ لوگوں کو ان لوگوں کو کرتے تھے جنہیں آپ دین کے کام پر اپنی طرف سے بھیجتے تھے۔ بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، یعنی جہاں تم جاؤ وہاں تمہاری آمد لوگوں کے لیے مجدہ جہاں فضا ہو، نہ کہ باعث نفرت، اور لوگوں کے لیے تم سہولت کے موجب بنو، نہ کہ تنگی و سختی کے۔
اور اسی چیز کی تعریف اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمائی ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم ہو، ورنہ اگر آپ درست خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ آل عمران آیت 159۔ نمبر 2، دعوت حق کی کامیابی کا گر یہ ہے کہ آدمی فلسفہ طرازی اور دقیقہ سنجی کے بجائے لوگوں کو معروف یعنی ان سیدھی صاف بھلائیوں کی تلقین کرے جنہیں بالعموم سارے ہی انسان بھلا جانتے ہیں، یا جن کی بھلائی کو سمجھنے کے لیے وہ عقل عام یعنی کامن سینس کافی ہوتی ہے جو انسان کو حاصل ہے۔ اس طرح داعی حق کا اپیل عوام و خاص سب کو متاثر کرتا ہے۔ اس طرح داعی حق کا اپیل عوام و خاص سب کو متاثر کرتا ہے اور ہر سامع کے کان سے دل تک پہنچنے کی راہ سے نکال لیتا ہے۔ ایسی معروف دعوت کے خلاف جو لوگ شورش برپا کرتے ہیں وہ خود اپنی ناکامی اور اس دعوت کی کامیابی کا سامان فراہم کرتے ہیں، کیونکہ عام انسان خواہ کتنے ہی تعصبات میں مبتلا ہوں، جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایک شریع النفس اور بلند اخلاق انسان ہے جو سیدھی سادی بلائیوں کی دعوت دے رہا ہے، اور دوسری طرف بہت سے لوگ اس کی مخالفت میں ہر قسم کی اخلاق و انسانیت سے گری ہوئی تدبیریں استعمال کر رہے ہیں، تو رفتہ رفتہ ان کے دل خود بخود مخالفین حق سے پھرتے اور داعی حق کی طرف متوجہ ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخرکار میدان مقابلہ میں صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں جن کے ذاتی مفاد نظام باطل کے قیام ہی سے وابستہ ہوں، یا پھر جن کے دلوں میں تقلید اسلاف اور جاہلانہ تعصبات نے کسی روشنی کے قبول کرنے کی صلاحیت باقی ہی نہ چھوڑی ہو۔ یہی وہ حکمت تھی جس کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں کامیابی حاصل ہوئی، اور پھر آپ کے بعد تھوڑی ہی مدت میں اسلام کامیاب قریب کے اسلام کا سیلاب قریب کے ملکوں پر اس طرح پھیل گیا کہ کہیں 100% اور کہیں 80 اور 90% باشندے مسلمان ہو گئے۔ نمبر 3، اس دعوت کے کام میں جہاں یہ بات ضروری ہے کہ طالبین خیر کو معروف کی تلقین کی جائے، وہاں یہ بات بھی اتنی ہی ضروری ہے کہ جاہلوں سے نہ الجھا جائے، خواہ وہ الجھنے اور الجھانے کی کتنی ہی کوشش کریں۔ داعی کو اس معاملہ میں سخت محتاط ہونا چاہیے کہ اس کا خطاب صرف ان لوگوں سے ہے جو معقولیت کے ساتھ بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں، اور جب کوئی شخص جہالت پر اترائے اور حجت بازی جھگڑالو پن اور طعن و تشنیع شروع کر دے تو داعی کو اس کا حریف بننے سے انکار کر دینا چاہیے، اس لیے کہ اس جھگڑے میں الجھنے کا حاصل کچھ نہیں، اور نقصان یہ ہے کہ داعی کی جس قوت کو اشاعت دعوت اور اصلاح نفوس میں خرچ ہونا چاہیے وہ اس فضول کام میں ضائع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 میں جو ہدایت کی گئی ہے اس کے سلسلہ میں مزید ہدایت یہ ہے کہ جب کبھی داعی حق مخالفین کے ظلم اور ان کی شرارتوں اور ان کے جاہلانہ اعتراضات و الزامات پر اپنی طبیعت میں اشتعال محسوس کرے تو اسے فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نزاع شیطانی یعنی شیطان کی اکساہٹ ہے، اور اسی وقت خدا سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اپنے بندے کو اس جوش میں بہہ نکلنے سے بچائے اور ایسا بے قابو نہ ہونے دے کہ اس سے دعوت حق کو نقصان پہنچانے والی کوئی حرکت سرزد ہو جائے۔ دعوت حق کا کام بہرحال ٹھنڈے دل سے ہی ہو سکتا ہے، اور وہی قدم صحیح اٹھ سکتا ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں،
بلکہ موقع محال کو دیکھ کر خوب سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے۔ لیکن شیطان جو اس کام کو فروغ پاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھ سکتا، ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اپنے بھائی بندوں سے داعی حق پر طرح طرح کے حملے کروائے اور پھر ہر حملے پر داعی حق کو اکسائے کہ اس حملے کا جواب تو ضرور دینا چاہیے۔ یہ اپیل جو شیطان داعی کے نفس سے کرتا ہے اکثر بڑی بڑی پرفریب تعویلوں اور مذہبی اصلاحوں کے خلاف میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کی تہ میں بجز نفسیات کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے آخری 2 آیتوں میں فرمایا کہ جو لوگ متقی یعنی خدا ترس اور بدی سے بچنے کے خواہش مند ہیں، وہ تو اپنے نفس میں کسی شیطانی تحریک کا اثر اور کسی برے خیال کی کھٹک محسوس کرتے ہی فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں صاف نظر آتا ہے کہ اس موقع پر دعوت دین کا مفاد کس طرز عمل کے اختیار کرنے میں ہے اور حق پرستی کا تقاضا کیا ہے۔ رہے وہ لوگ جن کے کام میں نفسانیت کی لاگ لگی ہوئی ہے اور اس وجہ سے جن کا شیاطین کے ساتھ بھائی چارے کا تعلق ہے، تو وہ شیطانی تحریک کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتے اور اس سے مغلوب ہو کر غلط راہ پر چل نکلتے ہیں۔ پھر جس وادی میں شیطان چاہتا ہے انہیں لیے پھرتا ہے اور کہیں جا کر ان کے قدم نہیں رکتے۔ مخالف کی ہر گالی کے جواب میں ان کے پاس گالی اور ہر چال کے جواب میں اس سے بڑھ کر چال موجود ہوتی ہے۔ اس ارشاد کا ایک عمومی محمل بھی ہے، اور وہ یہ کہ اہل تقویٰ کا طریقہ بالعموم اپنی زندگی میں غیر متقی لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ جو لوگ حقیقت میں خدا سے ڈرنے والے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ برائی سے بچیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ برے خیال کا ایک ذرا سا غبار بھی اگر ان کے دل کو چھو جاتا ہے تو انہیں ویسی ہی کھٹک محسوس ہونے لگتی ہے جیسی کھٹک انگلی میں پھانس چبھ جانے سے یا آنکھ میں کسی ذرے کے گر جانے سے محسوس ہوتی ہے۔ چونکہ وہ برے خیالات، بری خواہشات اور بری نیتوں کے خوگر نہیں ہوتے، اس وجہ سے یہ چیزیں ان کے لیے اسی طرح خلاف مزاج ہوتی ہیں جس طرح انگلی کے لیے پھانس یا آنکھ کے لیے ذرہ یا ایک نفیس طبی اور صفائی پسند آدمی کے لیے کپڑوں پر سیاہی کا ایک داغ یا گندگی کی ایک چھینٹ۔ پھر جب یہ کھٹک انہیں محسوس ہو جاتی ہے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ان کا ضمیر بیدار ہو کر اس غبار شر کو اپنے اوپر سے جھاڑ دینے میں لگ جاتا ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ نہ خدا سے ڈرتے ہیں نہ بدی سے بچنا چاہتے ہیں اور جن کی شیطان سے لاگ لگی ہوئی ہے، ان کے نفس میں برے خیالات، برے ارادے، برے مقاصد پکتے رہتے ہیں اور وہ ان گندی چیزوں سے کوئی اپراہٹ اپنے اندر محسوس نہیں کرتے، بالکل اسی طرح جیسے کسی دیگچی میں سور کا گوشت پک رہا ہو اور وہ بے خبر ہو کہ اس کے اندر کیا پک رہا ہے، یا جیسے کسی بھنگی کا جسم اور اس کے کپڑے غلاظت میں لتڑے ہوئے ہوں اور اس سے کچھ احساس نہ ہو کہ وہ کن چیزوں میں آلودہ ہے۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ اگر تم پر بادل چھا جائے اور چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دنوں کی گنتی پوری کرو۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں اور مسلم کی روایت میں ہے، اگر تم پر بادل چھا جائے تو 30 دنوں کے روزے رکھو۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1909۔ فوائد: غبی اور
غم دخت میں دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ بادلوں کا چھا جانا، مطلع کا ابر آلود ہونا جس کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے۔ اس صورت میں حکم ہے کہ 30 دنوں کی گنتی پوری کرو۔ 29 شعبان کو رمضان کا چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزوں کا آغاز کیا جائے۔ اسی طرح 29 رمضان کو شوال یعنی عید الفطر کا چاند نظر نہ آئے تو 30 روزے پورے کر کے عید الفطر منائی جائے۔ گویا روزہ رکھنے اور چھوڑنے میں چاند کی رویت ضروری ہے، محض فلکی حساب کافی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ہلال رمضان کی رویت کے لیے ایک معتبر گواہ اور ہلال شوال کے لیے 2 معتبر گواہوں کی گواہی کافی ہے۔ اس نصاب بے شہادت سے رویت کا اثبات ہو جائے گا۔ ایک علاقے کی رویت دوسرے علاقے کے لوگوں کے لیے معتبر ہوگی یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور دونوں گروہوں کے استدلال کی بنیاد یہی حدیث ہے۔ جو گروہ یہ کہتا ہے کہ ایک علاقے کی رویت دوسرے علاقوں کے لیے بھی کافی ہے، وہ کہتا ہے سومو اور افطرو کے مخاطب تمام مسلمان ہیں، اس لیے ایک علاقے کے مسلمانوں کی رویت گویا دوسرے علاقے کے مسلمانوں کی رویت ہے۔ دوسرا گروہ جس کا موقف یہ ہے کہ ایک علاقے کی رویت دوسرے علاقوں کے مسلمانوں کے لیے کافی نہیں ہے، اس کا کہنا ہے کہ اس حکم کے مخاطب صرف وہ مسلمان ہیں جنہوں نے چاند دیکھا ہو۔ جن علاقوں کے مسلمانوں نے چاند دیکھا ہی نہیں وہ اس کے مخاطب ہی نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہر علاقے کے لیے اپنی رویت ہے جس کے مطابق وہ روزے رکھنے اور عید کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ ایک تیسرا گروہ اور ہے جس کا موقف یہ ہے کہ جو علاقے مطلع کے اعتبار سے قریب ہیں، یعنی ان کے طلوع و غروب میں زیادہ فرق نہیں ہے، ان علاقوں میں ایک علاقے کی رویت دوسرے علاقوں کے لیے کافی ہے۔ جیسے پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے تقریباً یہی موقف اختیار کیا ہوا ہے جس کا اظہار مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کی صورت میں مسلسل کئی سالوں سے ہو رہا ہے۔ پاکستان میں کسی ایک جگہ بھی رویت ہلال کا اگر شرعی شہادتوں کی روشنی میں اثبات ہو جاتا ہے تو یہ کمیٹی اسے پورے ملک کے لیے کافی سمجھتی ہے اور اس کے مطابق فیصلہ اور اعلان کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک معتدل موقف ہے جس پر عمل کی گنجائش ہے، اس لیے علماء اہل حدیث بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے مختلف شہروں کے مطلع میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن یہ اختلاف اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک زیادہ سے زیادہ 35-40 منٹ تک کا فرق ہے، جسے معتدب دہی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس موقف کی روح سے کم از کم ایک ملک میں ایک علاقے کی رویت دوسرے تمام علاقوں کے لیے کافی ہے۔ پیارے ویورز، یہ تھا آج کا راہ ہدایت میں نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث میرے یوٹیوب چینل سے، جس میں آج سورہ الاعراف کی آیات مبارکہ 201 اور 202 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کر کے لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت، باعث ہدایت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب کے علاوہ ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی طور پر شکر گزار ہوں گا۔ اس دعا کے ساتھ آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں
کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور آپ کے اہل خانہ بھی شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔